السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میرے ساتھ خصوصی بات چیت میں موجود ہیں آج معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب. حال ہی میں سی اے کو سرکار نے نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. لوک سبھا 2024 کا الیکشن بہت نزدیک آ گیا ہے, تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں جن پر مولانا سے بات چیت کریں گے اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. مولانا نعمانی صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ماہ مبارک میں آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہے, درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس دوران کئی سارے ایشوز آئے ہیں اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے دیش کا وہ سی اے کا ہے. 2019 میں جب سرکار نے اس بل کو پاس کیا تھا تو پورے ملک میں ویرودھ ہوا تھا, ہر طرف پروٹیسٹ ہوا تھا پورے ملک میں, عورتوں نے آ کر سڑکوں پر احتجاج کیا. لیکن 5 سال بعد یا کہہ لیجیے الیکشن سے بالکل نزدیک آ کر کے سرکار نے اس کو نافذ کر دیا ہے. مسلمانوں میں بے چینی ہے, پریشان ہے کہ کیا کریں اب وہ. دیکھیے, میرا جواب یہ ہے کہ سی اے کے بارے میں جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور رولس وغیرہ فارم کیے گئے, اس کو الیکشن سے جوڑ کر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ کیا گیا. اس کو صرف الیکشن سے پہلے جوڑنے کے بجائے سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے جوڑ کر دیکھنا زیادہ بہتر ہے. سپریم کورٹ نے الیکٹورل بانڈز کے معاملے میں جی جو ججمنٹ دیا ہے اس سے ہوا کا رخ بدل گیا ہے. یہ لوگ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے ہیں. پورے دیش کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ جو لوگ یو پی اے سرکار کے ایک چھوٹے سے بھرشٹاچار کے خلاف بہت بڑا آندولن چلانے کے بعد آئے تھے اقتدار میں, اور اس اعلان کے ساتھ آئے تھے کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. انہوں نے کھانے اور کھانے دوں گا کے ریکارڈ سارے عالم کے توڑ دیے. سچی بات یہ ہے, آپ کا سوال سی اے کے جواب بارے میں ہے اور میرا جواب زیادہ تر گھومے گا الیکٹورل. الیکٹرل بانڈ کے بارے میں. میں پورے نہیں, ملک کے شہریوں سے بھی یہ کہوں گا اور آپ جیسے میڈیا کے لوگوں سے بھی کہ اس وقت ملک کی توجہ کو یکسوئی کے ساتھ آپ ایک طرف لگائیں. سی اے قانون یقینی طور پر ایک ظالمانہ قانون ہے اور اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی گھوم رہی ہے. سب جانتے ہیں یہ بات. اس کے خلاف بول کر ہم اپنی بھڑاس تو اس وقت نکال لیں گے, لیکن اگر یہ اسٹریٹجی اپنائی جائے ان لوگوں کی طرف سے, ان سب کی طرف سے جو سی اے کو ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں, ملک کے اندر رہنے والی مختلف قوموں کے درمیان آپسی تعلقات کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں, وہ بجائے سی اے کے خلاف بولنے کے اپنی پوری انرجی الیکٹورل بانڈز کے مسئلے پر لگائیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے مسئلے پر لگائیں. اس سے ہوگا یہ کہ آنے والے چناؤ میں, آنے والے الیکشن میں سرکار بدل جائے گی اور جو نئی سرکار آئے گی وہ سی اے کے بارے میں وہ فیصلہ کرے گی جو اس کو چننے والوں نے چاہا کہ وہ فیصلہ کرے. میں دانشمندی کی بات کرنا چاہتا ہوں. سی اے کے خلاف زیادہ بولنے سے مجھے نہیں لگتا کہ فائدہ پہنچے گا. اگر ان کو یقین ہوتا کہ سی اے کے خلاف بولنے سے ان کو نقصان پہنچے گا تو ابھی بھی الیکشن سے پہلے سی اے کے جن کو بوتل سے باہر نہ نکالتے. لیکن انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پورے ملک میں ان کے خلاف پھیلا ہے, پوری دنیا میں بدنام ہوئے ہیں, وہ پوری دنیا میں دیش بدنام ہوا ہے, اس کی طرف سے توجہ کو ہٹانے کے لیے, اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایک مرتبہ ہندو مسلم ماحول بنا دینے کے لیے سی اے کے مسئلے کو سامنے رکھا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ مسلم لیڈرشپ نے یہ تو کیا کہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا اور اپنے اندیشوں کا اظہار کر دیا, لیکن کسی تحریک کے چلانے کا اعلان نہیں کیا, بلکہ یہ بھی صاف صاف تلقین کی مسلمانوں کو کہ وہ سی اے کے مسئلے پر سڑکوں پر نہ اتریں اور کوئی ایجیٹیشن نہ کرائیں. یہ ان کی بہت ہی میچورٹی کی دلیل ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس پوری لیڈرشپ کو جنہوں نے قوم کو یہ مشورہ دیا ہے, اور میں اسٹرکٹلی اسی پر عمل کر رہا ہوں
20 لوگوں نے مجھ سے اب تک سی اے کے بارے میں پوچھا ہے. جب میں نے وہ نہیں کہا جو مجھ سے سننا چاہتے تھے تو انہوں نے میرے بیان کو نشر نہ کر کے مجھے بڑی زحمت سے بچانے کا احسان مجھ پر کیا. تو مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی اے سرکار الیکشن کے لیے نہیں لائی ہے بلکہ الیکٹرل بانڈز کے گھپلا کو، اس کرپشن کو دبانے کے لیے کہ لوگوں کی توجہ ادھر سے ادھر ہٹ جائے، اس لیے لایا گیا ہے؟ دونوں مقصد ہیں اس کے. ظاہر ہے الیکٹورل بانڈ کی طرف سے توجہ ہٹانے کے پیچھے بھی تو الیکشن ہی ہے نا. ڈائریکٹ سی اے کے ذریعے بھی الیکشن ہے جی. اور الیکٹورل بانڈ کی طرف سے توجہ ہٹانا. ان کو بدنامی کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ بہت ہی موٹی چمڑی کے لوگ ہیں، تو انہیں تو اس کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. وہ گودرا کانڈ کے بعد سے ہم سب دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کس موٹی کھال کے لوگ ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. وہ پہلے بھی کون سے خوش نام تھے، میں کیا بتاؤں، کہنا نہیں چاہتا. ایک ہندوستانی شہری کی حیثیت سے میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے. میں امبیرسمنٹ محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں جس ملک کی چنی ہوئی سرکار میں الیکٹورل ڈکیتی، چوری نہیں، چندہ چوری نہیں، چندہ ڈکیتی، چناؤ چوری نہیں، چناؤ ڈکیتی کا کام دیا ہے. ہم اب تک یہ سنتے تھے کہ فلاں شہر میں فلاں غنڈہ ہے، اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ کسی کو کڈنیپ کر لیتا ہے، کسی کو اٹھوا لیتا ہے اور اس کے بعد فون کر دیتا ہے کہ 100 کروڑ روپے پہنچا دو، 50 کروڑ پہنچا دو، ورنہ ہم اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اب یہی کام کیا ہے ہماری سرکار نے. اتنی بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ای ڈی کو بھیج دیا، سی بی آئی کو بھیج دیا، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا اور کرا دیا اور سمپتیاں ضبط کر لی. جن صاحب نے 1300-1400 کروڑ روپے، 1360 کروڑ روپیہ یہ الیکٹورل بانڈ خرید کر دیے ہیں، کس کو دیے ہیں یہ کل تک سامنے آ جائے گا. لیکن کل تک امت شاہ کہہ رہے ہیں، بی جے پی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے صرف نہیں خریدا ہے الیکٹرل بورڈز، کانگریس نے بھی خریدا ہے، ٹی ایم سی نے بھی خریدا ہے. وہ دلیل دے رہے کہ ہمارا 600 کروڑ سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ ایم پیز ہے، سب سے زیادہ ایم ایل ایز ہیں، تو اس یہ وجہ سے ہمارا زیادہ خرچ ہے. ہمارے پاس ڈنڈا ہے، اس لیے ہمارا چندہ سب سے زیادہ ہے. یہ صفائی دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ پورے ملک کی ہوا ان کے خلاف جا رہی ہے؟ اس چیز نے بہت بدنام کیا ہے ان کو، اور ہمیں اس چیز کی سنگینی کو محسوس کرنا چاہیے اور ہیمر کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے. اور دیکھیے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پی ایم کیئرس فنڈ کے بارے میں بھی کچھ راز فاش ہو، کچھ پتہ چلے کہ وہاں کیا کیا گیا ہے. مطلب یہ پی ایم کیئر فنڈ سے بھی باقی ہے، ابھی تو صرف چناوی بانڈ کا راز سامنے آیا ہے. اس کے بارے میں بھی کوشش کی گئی ہے. سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن کی جائے کہ کس نے کتنا دیا ہے اور اس کا اب تک کہاں خرچ ہوا ہے. اس کا کچھ بھی حساب نہیں ہے. ہم اور آپ ایک دوسرے کو 5,000 روپے بھیج دیں تو ہم کو اس کا پورا حساب دینا پڑتا ہے. 5,000 روپے ہمارے پاس کہاں سے آئے اور ہم نے کس رشتے کی وجہ سے بھیجے. ایک دوست اپنے دوست کو گفٹ نہیں بھیج سکتا، اور یہاں ہزاروں کروڑ روپے کا لین دین ہو رہا ہے. کیا سرکار رولنگ پارٹی کو کوئی چندہ دے گا آخرت کی نجات کے لیے؟ مغفرت کی نیت سے نیت کرتا ہوں میں بی جے پی کو چندہ دینے کی، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبے کی طرف. کیا اس طرح کوئی چندہ دے گا؟ وہ میں چندہ دے رہا ہوں واسطے میری بزنس کے، میرے پروٹیکشن کے، کہ میں بچ جاؤں ای ڈی سے، بچ جاؤں سی بی آئی سے، اور میرا کاروبار اور ترقی کرے اور میرا کالا دھن اور زیادہ موٹا ہو. جو سرکار آئی تھی کالا دھن کو ودیشوں سے واپس لانے کی، وہ سرکار پورے دیش کا کالا دھن جمع کر کے باہر بھیج رہی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے الیکشن کا اصل ایشو. میں یہ لیکن معاملے مولانا یہ اتنا بڑا ایشو ہے، جو تجزیہ کار لکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کرپشن بھی ہے، گھوٹالا بھی ہے.
इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, लेकिन अपोजिशन पार्टियों को जिस तरह सामने आना चाहिए था, इसको मुद्दा बनाना चाहिए था, वैसा नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टियों में सन्नाटा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपोजिशन लीडरों की सिटी स्कैन होना चाहिए, उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर हो गई, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपोजिशन लीडर्स को इस वक्त पूरे मुल्क में हंगामा कर देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जनता, मुल्क के आवाम अपोजिशन लीडर्स का इंतजार नहीं करेंगे। ये मौजू अब सीधे सीधे आवाम के दरमियान चला गया। सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और पूरे मुल्क के अंदर एक जबरदस्त बेचैनी है। मेरा मुल्क के आवाम से रब्ता है, सिर्फ मुस्लिम से नहीं, गैर मुस्लिमों से भी। जी बिल्कुल। सैकड़ों फोन मेरे पास आ चुके हैं, सैकड़ों, और दूर दराज के स्टेट से आ रहा है, और इससे लग रहा है कि अंडर करंट क्या चल रहा है। ये अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स, क्योंकि इन्होंने खुद भी चंदा लिया है, तो ये थोड़ा अभी खिसियाए हुए हैं। इनके पास सिर्फ एक्सक्यूज ये है कि उन्होंने ज्यादा लिया है, हमने कम लिया है, तो हम अभी कम बुरे हैं, वो ज्यादा बुरे हैं। तो ये अमित शाह साहब की दलील ये है कि अकेले हम बुरे नहीं हैं, वो भी बुरे हैं, वो भी बुरे हैं। अब अपोजिशन की दलील ये है कि भाई अभी हम कम बुरे हैं, थोड़ा हमको सत्ता में पहुंचा दो ताकि ज्यादा बुरे हो जाएं। लेकिन जो खबर आई है कि ईडी का समन भेजा गया, ईडी ने रेड मारी, उसके बाद लोगों ने बॉन्ड खरीदा, फिर उनकी जांच बंद हो गई। गोश्त एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों ने भी बीजेपी को डोनेट किया है, या इसी तरह से कोविड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी इन्होंने चंदा लिया है। बिल्कुल, कोविड की वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी के तो ब्रांड एम्बेसडर बने थे हमारे वजीर आजम साहब, और उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर उस वैक्सीन का बाकायदा मार्केटिंग की थी। गुजरात के लोग तिजारत में बहुत माहिर हैं, ये बात तो सब तिजारत इस बुनियाद पर क्या की जाएगी कि वैक्सीन लोगों को जान बचाने की दवा थी, गुर्बत से परेशान है मुल्क, अब इतनी महंगी वेगा, उसके लिए वो उसमें इनकम कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। कुछ समझिए कि किस कैरेक्टर के लोग हैं इस वक्त, इनका क्या किरदार है, इनके सोचने की सतह क्या है, इनका कद कितना छोटा है, कि कितने बेरहम, कितने सेल्फिश, कितने खुदगर्ज, कितने मतलबी, कितने अना पसंद, कितने खुद पसंद। कौन सा लफ्ज है जो इनकी तर्जुमानी इनके कैरेक्टर की सही तौर पर कर सके। मैं इस मौके से आगे उठाकर आपके इस मकबूल चैनल से के जरिए से पूरे मुल्क के आवाम से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खुदा के लिए इस मसले पर मुल्क के लिहाज से सोचिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप दलित हैं, आप सुना हैं। ये सब मसलों पर हमारी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन किस तरह इस वक्त इस मुल्क को लूटा गया है, किस तरह इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है, किस तरह अंधेरे में सारी लाइटें बंद करके किस कदर अरबों रुपया और खरबों रुपया लूटा गया है। और ये आवाम का पैसा है, हमारे जैसे लोगों का, जनता का पैसा है। बिल्कुल हमारा पैसा है। इसलिए इस वक्त किसी रियायत की जरूरत नहीं है, और किसी और इशू की तरफ देश की तवज्जो जाए, मैं इसको भी मुफीद नहीं समझता। मैं पूरी ईमानदारी के साथ चाहता हूँ जी बिल्कुल, इस पर फोकस रहे। उसकी वजह ये है कि आप अगर समझते हैं कि सीए और एनआरसी और एनपीआर और इस जैसी चीजें, और वो जो हिंदुत्व का जो एक ऑनस्लॉट है, इससे देश को नुकसान पहुंच रहा है और मजीद पहुंचेगा, और इससे मुल्क को बचाना जरूरी है। तो कुदरत ने आपके हाथ में इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू रख दिया है, इसको गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी समझिए, खुदा का दिया हुआ एक जबरदस्त तोहफा समझिए, और आप अब रट लगाइए इसी बात की। आपसे कोई बात कहे सीए के पर, तो आप कहें वालेकुम अस्सलाम इलेक्टोरल बॉन्ड। आपसे कोई कहे आदाब एनआरसी, तो हम कहेंगे कि आदाब इलेक्टोरल बॉन्ड। हर वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को दोहराइए। इस मौजू पर घर में बातें हों, सड़कों पर बातें हों, दुकानों पर बातें, रास्ता चलना तंग कर दिया जाए इन लोगों का। कल तक तो ये खबर आ गई थी कि इन्होंने एक ऐसी कंपनी से पैसा लिया है जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, अगर के उसके बारे में करेक्शन आ गया है,
جی ہاں کہ وہ کہ وہ دلی میں رجسٹرڈ ہے. فیک نیوز ہے. بات سمجھ میں آ رہی تھی, لوگ اس کو پلوامہ سے کنیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ وہ پلوامہ کے چند دن کے بعد کی ڈیل ہے وہ. لیکن وہ بات تو صاف ہو گئی, لیکن یہ بات تو صاف ہو گئی کہ چائنیز کمپنیاں بھی اس میں شامل ہیں. یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ ان لوگوں نے کس حد تک اتر کر کن لوگوں سے, جو لوگ پورے ملک کو سچے بازار میں گلے گلے ڈبو رہے ہیں, نوجوانوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں, ڈرگس اور سچے بازار جس ملک میں یہ چلے جاتے ہیں اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں. ہمارا ملک کے نوجوان ڈرگس اور سچے بازار اور جوئے میں ڈوب رہا ہے, اور وہ اس کی کمپنیاں چائنیز کمپنیاں بھی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. وہ یہ سوچ سمجھ کر رہی ہیں کہ اس ملک کے ریزسٹنس کی طاقت ختم ہو جائے. یہ ہمارے دشمن ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ چل رہی ہے. آپ غور تو کریں ذرا کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں زیادہ سے زیادہ ملک میں پھیلنی چاہیے. الیکشن کا ایشو بنیادی طور پر اس کو بنا لینا چاہیے. اب وہ اپوزیشن لیڈرز اگر نہ کر سکیں جنہوں نے خود لیا ہے, تو ہمیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. جنتا خود طاقتور ہے. 1977 میں اندرا گاندھی کی اس ایمرجنسی اور ڈکٹیٹرانہ روش کے خلاف جنتا کھڑی ہوئی تھی, عوام کھڑے ہوئے تھے. عوام خود کھڑے ہو گئے تھے. جے پرکاش نارائن کی یا بساط یہ طاقت نہیں تھی بالکل کہ وہ اکیلے پورے ملک کو اکٹھا کر دیتے. وہ تو عوام نے جے پرکاش نارائن کو آگے بڑھا دیا. ایک شخص مل گیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ انا ہزارے نامی بزرگ کہاں ہیں, کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ وہ کوئی میرا سلام ان تک پہنچائے. اب آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہے؟ اس بھرشٹاچار کے خلاف آپ کوئی ایجوکیشن نہیں چلا رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اور کھل کر میں تو اس بات اور کہتا ہوں, چھوٹی جی پارٹیاں جیسے ڈی ایم کے, میں اسٹالن کو خاص طور پر ایڈریس کر رہا ہوں, کاش کہ میری کوئی یہ بات ان تک پہنچا دے. اگر یہ لوگ کھل کر پبلک کے سامنے آ جائیں اور کہہ دیں بھائی اتنے الیکٹورل بانڈ ہم کو بھی ملے ہیں, ہم کو بھی اتنا پیسہ ملا ہے اور ہم اس کو واپس کرنے کو تیار ہیں. یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. اگر 2-3 پولیٹیکل پارٹیز آ کر یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس میں ایسا ہو رہا ہے, ہم سے غلطی ہوئی, وی آر سوری اینڈ وی آر ریٹرننگ بیک دس منی, ہم بالکل تیار ہیں اس کے لیے. اس لیے وہ جو نمبر ہے جو چھپا لیا گیا ہے, جو سپریم کورٹ نے ڈانٹ تک پھر سے مانگا ہے, آپ سوچیے ذرا. اسٹیٹ بینک آف انڈیا دنیا کے بہت بڑے بینکوں میں سے ایک, ہمارے ملک کا سب سے جی بڑا بینک ہے وہ, اس نے کتنا بڑا فراڈ کیا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھی جائے, تو اس نے سب کچھ رکھ دیا سامنے, اور پبلک کو خبر دے دی کہ ہم نے سب کچھ رکھ دیا. پتا چلا کہ اصل چیز تھی وہ اس نے پھر بھی چھپا دی, کیونکہ وہ اس جو الیکٹورل بانڈ تھا اس میں ایک الفرا ریڈ نمبر تھا, ایک یونیک نمبر تھا. وہ آنکھ سے نظر آ سکتا جب تک کہ اس کے اوپر الفرا ریڈ لائٹ نہ ڈالی جائے. جب وہ ڈالی جاتی ہے تو وہ نمبر چمکتا ہے اندر سے. وہ نمبر چھپا لیا گیا سپریم کورٹ سے. حالانکہ اسی نمبر سے پتا چلے گا کہ کس نے دیا ہے یہ چندہ اور کس کو دیا ہے, اس سے اصل تو پتا وہی لگا, اور وہی چھپا لیا انہوں نے. ہے. جی لیکن سپریم کورٹ کا خدا بھلا کرے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں, جی اور پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انڈیا کے چیف جسٹس سے انصاف کرنا سیکھ لیں. 2-3 دن کے لیے آ جائیں, کرایہ میں ادا کر دوں گا, چندہ کر کے کرایہ ادا کر دوں گا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ انڈیا آئے اور ہمارے چیف جسٹس چندراچوڈ صاحب سے انصاف کا سبق لیں. انڈیا کی جوڈیشری نے پاکستان کے چیف جسٹس نے کیا ناانصافی کی ہے, کہاں سے ذکر آ گیا؟ بہت لمبا موضوع ہو جائے گا یہ, پھر آپ کا یہ جو انٹرویو ہے بوجھل ہو جائے گا. پاکستان کے چیف جسٹس کا تو جو حال ہے, شاید دنیا میں کسی چیف جسٹس نے اس قدر ناانصافیاں کی ہوں جتنی آج کل وہ مسلسل کر رہے ہیں. وہاں پاکستان میں جو مینڈیٹ ملا جس پارٹی کو, اس پارٹی کا مینڈیٹ مل گیا, ان کو کاغذ مل گیا, ان کو فارم 45 مل گیا, اور وہ ونر ڈکلیئر کر دیے گئے. اس کے بعد کہیں سے کچھ پریشر پڑا, اور پریشر پڑنے کے بعد 47 فارم جو بعد میں کیا گیا, جو دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ یہ ہے فائنل ونر, اس میں بدل دیے گئے وہ لوگ, ان کا نام بدل دیا گیا. اب جب 47 اور 45 میں ڈفرینس کو شو کیا گیا, کرے
فارم 45 میں میں ونر تھا, فارم 47 میں کوئی اور صاحب ونر ہو گیا, یہ کیسے؟ تو فارم 45 واپس لیے گئے, واپس لے کر اس پر کریکشن کیے گئے, اوور رائٹنگ کی گئی, کاٹا پیٹا گیا. اب جب سپریم کورٹ میں وہ کیس گیا کہ بھائی سپریم کورٹ والوں یہ دیکھو کہ یہ فارم 45 میں کتنی کھلی دھاندلی ہے, تو سپریم کورٹ نے درخواست کو ریجیکٹ کر دیا. اس سے بڑی ناانصافی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل. ہمیں فخر ہے کہ بھارت کی جوڈیشری پاکستان کی جوڈیشری سے بہت بہتر ہے. ہمارے یہاں بھی سپریم کورٹ میں چنڈی گڑھ کا معاملہ گیا تھا, وہاں کے ریٹرننگ آفیسر نے کینسل کر دیا تھا, لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا نے ڈانٹ لگائی اور باضابطہ عام آدمی پارٹی کے میئر کی جیت کو تسلیم کیا اور اس کو سسپینڈ کیا, اس کو ڈسمس کیا. اور بالکل, اور میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے لے کر لوور کورٹ تک ہماری عدالتیں اسی روش کو باقی رکھیں, اسی کو مینٹین رکھیں. تو یہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے, اور ابھی کل جو آرڈر آنے والا ہے آپ دیکھیے گا, جب وہ یونیک نمبر پیش ہوگا اور یونیک نمبر کے ذریعے سے ساری حقیقتیں سامنے آئیں گی, اس کے بعد پھر کیا کرے گا سپریم کورٹ. اور مزید یہ کہ وہ جب پی ایم کیئر فنڈ ہمارا کیس کھلے گا تب دیکھیے گا اور کیا تماشا ہوگا. اس وقت اسی موضوع پر ملک کے جو لوگ خیر خواہ ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پر خاطر خواہ توجہ دیں. یہ بہت بہت بڑا, یعنی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا سرکاری اسکیم نہیں ہوا. اس اسکیم کا 0.1% اگر ہو گیا ہوتا تو امریکہ کے صدر کو مستعفی ہونا پڑتا, انگلینڈ کے پرائم منسٹر کو مستعفی ہونا پڑتا, فرانس کے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو مستعفی ہونا پڑتا. یہ موٹی کھال کے بے غیرت لوگ ہیں جن کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی. اب یہ خود ریزائن نہیں کر رہے ہیں تو عوام کو ان کو ڈسمس کر دینا ہے آنے والی الیکشن. مولانا, الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے اور سارا پروسیس شروع ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کتنا بڑا کرپشن ہوا ہے, الیکٹورل بونڈ کا معاملہ ہے, چناؤ میں اس کا اثر دکھے گا؟ میں نا امید نہیں ہوں. مجھے امید ہے بھارت کے عوام کافی میچور ہو گئے, وہ یہ بھی سیکھ گئے ہیں کہ شور مچانے کے بجائے خاموشی سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اب جو دار و مدار آتا ہے ای وی ایم پر آتا ہے. وہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے ای وی ایم کے خلاف, اس کو اور تیز ہونا چاہیے. ای وی ایم کا کیس بھی سپریم کورٹ میں شاید کھل جائے, دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے. ای وی ایم کے خلاف جو لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں, آپ بھی لگاتار بولتے ہیں, وہ لوگ ٹکٹ لے کر کے چناؤ لڑنے جا رہے ہیں. دلی میں ایڈوکیٹ بھانو پرتاپ سنگھ تھے, لگاتار مہم چلا رہے تھے محمود پراچا کے ساتھ مل کر کے. اب خبر آ رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر وہ میرٹھ سے چناؤ لڑیں گے. جی ہاں, اسی قسم کے دوہرے کردار کے لوگوں کے درمیان عوام پس رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک دور ہے, لیکن میں آپٹیمسٹک پر امید انسان. میں جانتا ہوں الٹیمیٹلی جسٹس ول پریویل, ٹروتھ ول پریویل. آخر میں سچ کا اور حق کا بول بالا ہوگا. ہمیں استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, نیک نیتی کے ساتھ. ملک کی اور تمام انسانی برادران وطن, مذہب, زبان, بھاشا, سنسکرتی, اسٹیٹ, پروونس, علاقہ, کسی بھی بھید بھاؤ اور تفریق کے بغیر ہمیں اپنے ملک کو خوشحال بنانے کے لیے اور یہاں انصاف اور امن کی گنگا جمنا بہانے کے لیے متحد ہو کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور جو عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں خداوندی نظام سے, ان کو دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے. مولانا, سی اے پر آپ نے لگاتار زور دیا کہ اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور لوگوں کو دیکھیں, کچھ لوگوں کی رائے بھی ہے کہ سی اے کے نام پر مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مدعے کو ادھر سے ادھر ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اسی بیچ الیکٹرل بونڈ کا معاملہ آ جاتا ہے تو اور ان کا فائدہ ہوگا. تو کیا مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے؟ کچھ لوگ شک کر رہے ہیں کہ سی اے کو این آر سی سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو پہلے کی طرح وروଧ کرنا چاہیے. تو آپ کا جیسے سی اے کے خلاف نان مسلم لوگوں کو سامنے آنا چاہیے, مسلمانوں کو بالکل سامنے نہیں آنا چاہیے. یہ میری پرسنل رائے ہے. کسی کو بھی اس سے اتفاق ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. میں اختلاف رائے کا بھی پورا احترام کرنے کا آدمی. میری سوچی سمجھی رائے بالکل یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس میں اگر وہ سامنے, آپ دیکھیے جس دن یہ اعلان ہوا اس دن شاہین باغ میں فلیگ مارچ کرا دیا.
جی، پہلا شاہین منسٹر باغ جامعہ پورا علاقہ پولیس چھاؤنی میں تبدیل تھا اس دن. باقاعدہ انہوں نے پہلے سے، جبکہ ابھی کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی شاہین باغ میں جامعہ نے. اور نہیں، اس دن جامعہ تو مسلمان رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کر رہے تھے. یعنی رمضان کا تحفہ دیا انہوں نے، جی اور انشاءاللہ پلٹ کر بھارت کی قوم بھی ان کو کوئی تحفہ دے گی آنے والے الیکشن. مولانا، ایک اور دلی کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی. جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی تھی. پچھلے ہفتے ایک پولیس والے نے بے دردی سے لات مارا، پٹائی کی، پھر ویرودھ ہوا، اس کو سسپینڈ کیا گیا. لوگوں میں بڑا غصہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک پولیس کرمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے، لات مارتا ہے نماز میں. پولیس کرمی تو گولی مار چکا ہے چلتی ہوئی ریل میں، ہلاک کر چکا ہے ایک مسلمان کو راجستھان کے. تو یہ پولیس کرمی ہوں یا عام لوگ ہوں، یہ جو سنگھ پریوار کی پاٹھشالہ ہے، وہاں سے زہر کی کتنی خوراک ان کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے بچپن سے، سرسوتی مندر سے، شیشو مندر سے، اور وہاں سے لے کر پھر شاکھاؤں سے. کون کون شاکھاؤں میں جاتا ہے، کب سے جاتا رہا ہے، اس کے ذہن میں کتنا زہر آ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب ہم اس زہر کو نکال کر باہر برسا دیں، پھیلا دیں، بارش کر دیں اس کی، تب بھی سرکار ہماری ہے، کچھ ہمارا بگڑے گا نہیں. تو یہ ایک نمونہ اور مثال ہے نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے شخص کو جس طرح لات ماری ہے. وہ تو بھلا ہو اس ویڈیو بنانے والے کا جس نے وہ ویڈیو وائرل کر دی، ورنہ کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ یہ افسوسناک واقعہ ہو چکا. اور اس کو بھی سرکار نے صرف سسپینڈ کیا ہے، اس کو ڈسمس کر کے اس کے اوپر کیس چلا کر اس کو جیل بھیجنا چاہیے. لیکن ہم ظاہر لوگوں سے کیا امید کریں. تو یہ حقائق ہے. اور مسلمان ڈرے ہوئے نہیں ہیں. مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اپنا ہم جو ریئیکشن ہے ووٹ کی شکل میں ظاہر کریں گے، اسی کا فائدہ دیش کو پہنچے گا. اگر ہم بول کر چلا کر اگر سڑکوں پر اترے تو انہی کے ٹریپ میں ہم پھنسیں گے، انہی کی سازشوں میں ہم گر جائیں. تو 24 کے الیکشن میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عام لوگوں کو کیا کردار نبھانا چاہیے؟ دیکھیے، بہت صاف بات ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں تو بی جے پی کا ایک سیٹ بھی نہیں کھلنے کا کوئی امکان نہیں. صاف ہو چکے ہیں وہ. ایک ایک صوبے کا بھی اگر جائزہ لیا جائے کسی پروگرام میں بیٹھ کر، تو وہاں پر اپوزیشن پارٹیز کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں اور بی جے پی کی سیٹیں گھٹ رہی ہیں. جو پارلیمنٹ کی سیٹیں پہلے ساؤتھ انڈیا میں آئی تھیں وہ اس لوک سبھا کے الیکشن میں کم ہو رہی ہیں. سارے تجزیہ نگاروں کا اس پر اتفاق. ایون وہ ٹی وی چینل جن کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، وہ بھی جو اوپینین پول دے رہے ہیں بہت ڈر کے، سہم کے اور شرما کے، مجبور ہو کر وہ بھی اسی طرح کے اوپینین پول دے رہے ہیں. اب آئے گا مسئلہ نارتھ انڈیا کا. جی اب نارتھ انڈیا میں بنگال ہے، بہار ہے، یو پی ہے، پنجاب ہے، راجستھان ہے، ہریانہ ہے. ان سب جگہ پر بھی سیٹیں کم ہو رہی ہیں، بڑھ گئی ہیں، کیونکہ میکسیمم آلریڈی بی جے پی حاصل کر چکی تھی پچھلے چناؤ. اب اس میں اضافے کا کوئی امکان ہی نہیں. ملک کا ماحول دیکھیے ان چیزوں کو. 370 اور 400 کے پار کا نعرہ لگا رہی ہے بی جے پی. جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے. وہ اسی لیے نعرہ لگا رہے ہیں. اگر وہ اس میں مطمئن ہے کہ 370 اور 400 مل رہی ہے تو جھارکھنڈ کے چیف منسٹر کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں کی سرکار کو گرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ بہار کے سرکار کو توڑا انہوں نے، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کس قدر وہ دوسرے اور سرکاروں میں، بنگال میں ممتا بنرجی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو مہاراشٹر کہاں میں وہ 2 پارٹیوں کو توڑ دیا انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ 370 اور 400 کی بات تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کر رہے ہیں. ان کو خود جو فیڈ بیک ملا ہوا ہے ہماری اطلاع کے مطابق، وہ تو شاید یہ ہے کہ 200 سے زیادہ سیٹیں ان کی نہیں آ رہی. تو اب وہ لیکن یہ بھی خبر ہے کہ نارتھ انڈیا میں اور خاص طور پر یو پی میں بی ایس پی یعنی مایاوتی کو جیسے بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے اور انڈیا الائنس کمزور پڑ رہا ہے ادھر. یہ ایک اندیشہ بھی ہے اور یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. اچھا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مایاوتی اتنی شریوڈ لیڈر ہیں کہ وہ اپنے پتے آخر تک کھولتی ہیں. یہ اس کی وہ سب سے بڑی معنی ہے.
تو انہوں نے اپنے لیے وکلپ کھلے رکھے ہیں. یہ انہیں لوگوں کی زبان ہے جو میں بول رہا ہوں. آپشن بالکل اوپن رکھے. اب جب وہ دیکھیں گے الیکشن کے بعد کہ انڈیا گٹھ بندھن میں جانے میں فائدہ ہے تو وہ انڈیا گٹھ بندھن میں چلی جائیں گی. اور انڈیا گٹھ بندھن کے اندر تو اس بات کی بھی سربراہت چل رہی ہے کہ بہن جی کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے, پرائم جی منسٹر کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. جب یہ بات ہو گئی, اگر یہ واقعی وہ مان گئے, حالانکہ ہے یہ مشکل, لیکن اندرونی انڈرسٹینڈنگ اگر ہو گئی کہ ہم بات تو نہیں ڈکلیئر کریں گے لیکن ہم آپس میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہی پردھان منتری بنائیں گے, تب تو مجھے نہیں لگتا کہ مایاوتی دوسرے آپشن پر غور کریں گے. اور اس لیے ابھی سے کچھ کہنا یہ ذرا مناسب نہیں. دوسرا دلت لیڈر ابھرتا ہوا یوپی میں چندرشیکھر آزاد بھی ہے. جی بہت بڑی تعداد میں دلت نوجوان اب مایاوتی سے مایوس ہو کر جو پچھلے تجربے ان کے ہوئے وہ چندرشیکھر آزاد سے جوڑ رہے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں, میں ڈائریکٹلی واقف ہوں اچھی طرح. تو وہ بھی ایک آپشن ہے دلتوں کے پاس کہ وہ مونوپولی جو ہے دلت ووٹس پر مایاوتی کی, جس کو میڈیا زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے جبکہ اب اتنی رہی نہیں ہے, اس مونوپولی کو توڑ دیں. تو چندرشیکھر آزاد بھی ایک آپشن ہے, ایک سبسٹیٹیوٹ ہے اس دلت طبقے کی قیادت کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے ساتھ مسلمان بھی جوڑ رہے ہیں. جس سیٹ پر وہ چناؤ لڑ رہا ہے وہاں سے میرے اپنے لوگوں کی جو اطلاع ہے وہ یہ کہ بہت اچھی سپورٹ مل رہی ہے اس کو, دلت طبقے کے بھی اور مسلمانوں کے بھی اور او بی سی کے بھی. تو ایک آپشن وہ موجود ہے, وہ قیادت ابھرے گی آج میں صحیح تو کل. جو لیکن ہمارا انڈیا الائنس سے تو جگہ دیا نہیں چندرشیکھر کو. اتر ہاں, پردیش میں ان کی ایک سیٹ سے چناؤ لڑنے کی بات آ رہی تھی, وہ بھی ختم کر دیا گیا. انڈیا الائنس والوں کو ایک تو مایاوتی کا دباؤ رہا ہوگا کہ بھائی مایاوتی بالکل ہی ہمارے مخالف ہو جائیں گی اگر ہم اکھلیش چندرشیکھر یادو کو. پر مایاوتی کا کیا دباؤ رہے گا؟ جناب یہی تو سیاسی دانوں کے رشتے ہوتے ہیں, یہی تو ہوتے ہیں کہ باہر سب نظر آتا ہے کہ بہت لڑائی ہے اور اندر بوا اور بھتیجے کے رشتے بھی مینٹین ہوتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. دوسرے یہ بھی تو ان کو اندیشہ ہے کہ چندرشیکھر کی شکل میں اتر پردیش میں دوسری مایاوتی کو ہم کیا جگہ دے دیں, یہ بھی تو وہ لوگ یہ اور سوچتے بڑا. ہیں. تو ان کے سامنے ملک کے مستقبل کے بجائے پارٹی کا مستقبل ہوتا ہے. ہم وہ ملنگ لوگ ہیں کہ ہماری کوئی پارٹی نہیں, ہمارے سامنے ملک کا مستقبل ہے. ہم پورے خلوص نیت کے ساتھ یا بھولے پن کے ساتھ, کوئی چاہے تو یہ لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے, ہمیں کوئی بھی تکلیف اور شکایت نہیں. ہم پورے بھولے پن کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ملک کا بھلا کس میں. تو یہ تو ہوگا, لیکن جو ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں, جو مظلوم طبقات کے نوجوان ہیں, وہ ایک آلٹرنیٹ قیادت اپنی ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو اس بات کا بھی خوشی ہوئی کہ کانگریس نے اپنا صدر ایک دلت کو بنایا, اس کی بھی ان کو خوشی ہوئی, لیکن وہ بہت ہی زیادہ ایسرٹ کرنے والا لیڈر نہیں ہے. ایک شریف آدمی ہے اور گنڈوں سے لڑائی میں شریف ہو جائے گا. پورا کرنا میرے لیے مشکل. تو بہت شکریہ مولانا, آپ نے رمضان کے بزی شیڈول میں سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات چیت کی. اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر کے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا صاف کہنا ہے کہ اس وقت اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنا, اس کو اٹھانا, سڑکوں پر اترنا کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے حق میں جائے گا جو ہمیں مزید پریشان کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں پریشانیوں میں گھیرے رکھنا چاہتے ہیں. اور الیکشن کا معاملہ بھی نزدیک ہے. الیکٹرل بانڈ جو ایک بڑا کرپشن ہے, گھپلا ہے, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کو دبانے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا ایشو چھیڑا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر جائے اور ادھر سے نہ ہو. 2014 میں جب یو پی کی سرکار گئی تھی, انڈیا کی سرکار بنی تھی, تو کرپشن کا ہی معاملہ سامنے آیا تھا. اب اس وقت ایک اور بڑا کرپشن سامنے ہے. 2024 کے الیکشن کی تاریخوں کا اعلان بھی ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 کا رزلٹ کیسا آئے گا, لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا, کن مدوں پر الیکشن ہوگا. ابھی الیکشن میں بہت کچھ باقی ہے. اگلے دنوں میں ہم مولانا سے دوبارہ بات چیت کریں گے الیکشن کو لے کر کے, اس کے ایشوز کو لے کر کے کہ کیا کرنا چاہیے.
آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ مولانا، آپ نے ٹائم دیا. کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری بات چیت؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا.